السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں قادری سفر یوٹیوب چینل۔ امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ دوستو ساتھیو، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر کے حاضر ہوا ہوں کہ ایک نام کا وظیفہ اگر آپ اس کو کریں گے تو آپ کے گھر میں برکت کا نزول ہوگا، آپ کے گھر کی بے برکتی جاتی رہے گی، آپ کے گھر سے غربت کا خاتمہ ہوتا رہے گا۔ اور میں اسی کے ساتھ ساتھ ایک طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا امیر ہونے کا، یعنی ایک تو عمل رہے گا اور ایک طریقہ رہے گا۔ ان دونوں کو اپنائیں آپ، انشاءاللہ تعالی آپ کبھی بھی مایوس نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ دنیا میں آج کے اس وقت میں ہر انسان کی خواہش ہے کہ ہم اچھا لگیں، اچھا دکھیں، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم دنیا میں کسی دوسرے انسان کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ ہمیں جو بھی ضرورتیں ہوں وہ اللہ تعالی سب اپنے کرم سے پوری فرمائے۔ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو میں آپ کے لیے بہت پیارا سا وظیفہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آپ اس عمل کو کریں گے تو مجھے امید ہے کہ آپ ان ساری باتوں کو اپنے گھر میں خود محسوس کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے وہ سب کچھ عطا فرمایا ہے جس کی مجھے ضرورت تھی۔ اور یہ بات بھی یاد رکھنا، دیکھیں ہم اپنی ویڈیو میں یہ بات بھی آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ اگر کبھی انسان بہت کچھ دعائیں کرنے کے بعد، بہت مانگنے کے بعد اگر پھر بھی اس انسان کو نہیں ملا، اس نے بہت عمل کیے، بہت وظائف کیے، مگر اللہ نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، تو ایسا نہیں ہے کہ وہ عمل بیکار تھا، ایسا نہیں ہے کہ وہ وظیفہ یا آپ کا مانگنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، بلکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو۔ میرا رب وہی فیصلہ فرمایا کرتا ہے جو میرے اور آپ کے حق میں بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے آپ جس اولاد کی دعا کر رہے ہیں کیا پتہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو، آپ جس مال کے لیے دعا کر رہے ہیں کیا پتہ وہ آپ کے لیے بہتر نہ ہو۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آدمی کے لیے کوئی چیز بہتر نہ ہو، اس لیے میرے رب نے عطا نہیں فرمایا ہو۔ دیکھیں اگر ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دے تب بھی ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اگر وہ نہ دے ہمیں تب بھی اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ مولا پروردگار تیری مرضی ہے، تو جس حال میں رکھے گا ہم اسی حال میں رہ لیں گے۔ آئیے پہلے میں آپ کو ایک طریقہ بتا دوں، یہ ہمارے بزرگوں کا قول رہا ہے اور یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ جو انسان باوضو رہتا ہے اس انسان کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں اور اس انسان کی ضرورت بھی اللہ تبارک و تعالی پوری فرمایا کرتا ہے۔ تو یہ تو رہا طریقہ، آپ زیادہ سے زیادہ اس کی کوشش کرنا کہ جتنا ہو سکے آپ باوضو رہیں۔ آپ اگر باوضو رہیں گے تو ایک تو دنیاوی الجھنوں سے بچیں گے، آپ کا ہر قدم عبادت میں رہے گا، اور دوسرا اسی باوضو کی برکت سے اللہ کریم آپ کے گھر میں بھی برکتیں پیدا فرمائے گا۔ دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، دنیا میں جو انسان جس حال میں مرے گا میدان محشر میں اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ اب ذرا غور تو کریں، موت کا پتہ نہیں ہے، اور اگر ہمارا وضو ہوگا اور ہم وضو کی حالت میں اگر دنیا سے جائیں گے تو میدان محشر میں وضو کی حالت میں اٹھیں گے، اس سے اچھا ہمارے لیے اور کیا ہو سکتا ہے۔ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو شراب کے نشے میں رات کو سوتے ہیں، بہت مسلمان ایسے جو ناپاکی کی حالت میں رات کو سوتے ہیں۔ اب ذرا سوچیں اگر ناپاکی کی حالت میں ان کا انتقال ہوگا، میدان محشر میں ناپاکی کی حالت میں اٹھیں گے تو وہ پھر کس کو منہ دکھائیں گے اور کدھر جائیں گے؟ ہمیں تھوڑا سا اس پر خیال کرنا چاہیے۔ یہ تو رہا ایک طریقہ، آپ باوضو رہیں، دنیا کی بہت پریشانیوں سے بچیں گے، اور اس کا سب سے آسان طریقہ، باوضو رہنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، اور جب نماز پڑھیں گے وضو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ باوضو رہیں گے۔ آئیے اب میں آپ کو ایک ایسا پیارا سا عمل بھی بتا دوں جو آپ اس کے ساتھ ساتھ کر لیں اور جائز کمائی کے ساتھ ساتھ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے گھر میں دن دوگنا رات چوگنا ترقی عطا ہوگی، اور آپ نے
وہ سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ نے وہ کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا کہ مجھے وہاں سے رزق ملے گا، مجھے وہاں سے دولت ملے گی۔ کئی ساری راستے آپ کے لیے میرا رب کھول دے گا، کیونکہ یہ میرے رب کی رحمت ہے۔ اگر کہیں سے آپ کے رزق کا، کہیں سے آپ کی کمائی کا ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو میرا رب اس کے بدلے کئی دروازے کھولتا ہے، مگر صرف ہمیں اپنی نیت، اپنا عقیدہ پختہ رکھنا ہے، صاف رکھنا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں مانگتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میرا رب ضرور سنے گا۔ آئیے ویڈیو کو زیادہ بڑھاتے نہ چلیں، بلکہ چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں تو قادری سفر کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو اس ویڈیو کی ضرورت کم ہو، مگر آپ کے دوستوں کو، بھائی بہن کو اس ویڈیو کی زیادہ ضرورت ہو تو ان تک آپ ضرور شیئر کریں۔ چلتے ہیں وظیفہ ہم آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے سن لیں۔ وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ وضو اس لیے کرنا ہے کیونکہ یہ جو وظیفہ ہے یہ فجر کے وقت کا وظیفہ ہے۔ اب آپ چاہیں تو یہ وظیفہ مسجد میں آ کے کر سکتے ہیں، چاہیں تو اپنے گھر پہ کر سکتے ہیں۔ کوئی میری بہن ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اپنے گھر پہ کرے گی۔ اب وظیفے کا طریقہ یہ رہے گا کہ ہم نے وضو کر لیا، وضو کرنے کے بعد میں ہم نماز فجر کی دو جو سنتیں ہوتی ہیں ان دونوں سنتوں کو پڑھ لیں گے۔ کوئی میرا بھائی ہے وہ مسجد میں فرض نماز پڑھتا ہے تو وہ سنتیں اپنے گھر پہ پڑھ سکتا ہے، سنت اپنے گھر پہ پڑھ کے اس عمل کو کر کے پھر مسجد آ سکتا ہے۔ کوئی ہماری بہن ہے تو وہ اپنے مکان پر ہی سنتیں پڑھے گی اور اسی جگہ پر یہ عمل کر لے، یعنی اور اگر کوئی چاہے کہ میں مسجد میں ہی کروں گا تو وہ مسجد میں بھی تھوڑا پہلے آ جائے اور اس عمل کو کر لے، یعنی نماز فجر کی 2 رکعات سنتوں کو پڑھنے کے بعد فوراً یہ عمل فرضوں سے پہلے کر لینا ہے۔ اتنا ٹائم 5-10 منٹ کا ہم نکالیں تاکہ سنتوں میں اور فرضوں میں ہمیں غیب مل جائے۔ تو سنتیں پڑھ کر ہمیں وہیں پر بیٹھنا ہے اور اول میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگا۔ درود ابراہیمی پڑھیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی درود پاک ایک بار پڑھ لیں۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد میں پھر ہمیں 550 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہوگا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس کو 550 مرتبہ پڑھیں گے۔ آخر میں پھر درود پاک پڑھ لیں گے جو ہم نے شروع میں پڑھی تھی۔ اس کے بعد میں ہم بیٹھے رہیں، امام صاحب نماز پڑھائیں گے یا میری بہن ہے تو وہ اپنے مکان پر نماز فرض کو ادا کریں گے، اور نماز فرض کو ادا کرنے کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھنے کے بعد ہم پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے رزق کو کشادگی کے لیے، اپنے گھر میں خیر و برکت کے لیے، اپنے گھر میں غربت کے خاتمے کے لیے رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا کریں، پنجتن پاک کا وسیلہ دے کر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا سہارا لے کر اللہ کے حضور خوب گڑ گڑا کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ ایسا کریں گے تو دیکھنا چند دنوں کے اندر اندر آپ کی ہر دعا قبول ہوتی نظر آئے گی۔ آپ جو ابھی تک غریبی کا شکار بنے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ساری پریشانی آپ کی جاتی رہے گی۔ ایک بار ضرور آزمانا۔ اللہ کریم آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔